اور دوسری جو ہماری اہل سنت کی مشہور تفسیر ہے وہ اپنے انداز میں وہ بھی ایک منفرد اور بے مثال تفسیر ہے، اور یہ ہے تبیان القرآن۔ یہ 12 جلدوں میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ آپ نے اس کو مکمل فرمایا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس تفسیر کو پڑھے، میرے پاس وہ پوری موجود ہے، میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، الحمدللہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ جس پر اہل سنت فخر کر سکتے ہیں۔ آپ نے بلا تعصب، یہ نہیں کہ آپ نے صرف بس اس میں اپنا مسلک تھوپ دیا ہے کسی پر، ایسا نہیں، آپ نے کسی بھی مسئلے پر جو اختلافی مسائل ہیں ان پر جب آپ نے قلم اٹھایا ہے تو اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات، ان کے دلائل وہ پورے کے پورے لکھنے کے بعد پھر آپ نے اپنا نقطۂ نظر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا، اور اتنا لاجواب اس کو جواب دیا ہے کہ پھر جس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ یقین جان لیں کہ انہوں نے خود لکھا ہے جا بجا اس تفسیر کے اندر کہ مجھ پر اور اہل سنت پر ایک بہت بڑا قرض تھا جو میں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے شادی نہیں کی، آپ نے اس قرآن و حدیث کے علم کی خدمت کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، ہزاروں صفحات لکھے، 12 جو جلدیں ہیں نا وہ ایک ایک جلد کم از کم 1100 صفحے کی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی، وہ 16 جلدوں میں لکھی۔ آپ نے مسلم شریف کی شرح 8 جلدوں میں لکھی۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی ایک اور تفسیر لکھی تبیان القرآن کے بعد، وہ بھی میرے خیال 6 جلدوں میں ہے، وہ میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن 6 یا 5 جلدوں میں بھی، تبیان الفرقان کے نام سے آپ نے اس کا خلاصہ لکھا ہے، وہ ایک الگ تفسیر بن گئی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی شخصیت تھی حضرت علامہ غلام رسول سعیدی۔ ہمیں اپنے علماء پر فخر کرنا چاہیے، ان کا تعارف ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں۔ ابھی 2-3 سال پہلے علامہ غلام رسول سعیدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ میرے اوپر یہ ایک قرض تھا کہ اہل سنت نے اس میدان میں لوگ ہمیں یہ طعنہ دیتے تھے کہ تم اپنا کوئی علمی کارنامہ بیان کرو، تو پھر میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، میں نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور انہوں نے یقیناً وہ قرض ادا کر دیا۔ میں نے غیر لوگوں کی زبانوں سے، غیر لوگوں کی تحریروں میں ان کے متعلق وہ الفاظ سنے ہیں، ان کی اس تحقیق کے متعلق کہ جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں ہماری جو ناقدری کی بھی حد ہے کہ آپ اکثر علماء سے بھی اگر پوچھیں گے نا تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جس دن آپ نے وفات پائی، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، اخبار میں اندر کے کسی صفحے پر ایک اس کا صفحہ اول ہوتا ہے جو پہلے جس پر نمایاں خبریں ہوتی ہیں، ایک نمایاں خبریں بیک پیج پر ہوتی ہیں، اور جو غیر ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ اندر کے صفحات پر چھوٹی چھوٹی غیر ضروری خبریں، ان کو وہ سمجھ لیں کہ صفحات کا پیٹ بھرنے کے لیے اخبار والے وہاں لکھتے ہیں۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی جس دن فوت ہوئے تو جنگ کا جو اخبار ہے اس کے اندر 3 سطروں میں، صرف 3 سطروں میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کے وصال کی خبر میں نے پڑھی، اور میں نے پھر ہر جگہ وہ اپنوں کی بے بذاتی، ناقدری اور کم ظرفی، میں نے اس کا بڑا رونا ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ ایک علم کا سمندر تھا، علم کا ایک آفتاب غروب ہو گیا ہے، لیکن اس کی خبر، اور اسی دن غالباً
میں نے صفحہ اول پر کسی بہت بڑے فنکار کی، فلموں میں کام کرنے والے ایک اداکار کی، وہ نمایاں ایک شاہ سرخی کے ساتھ وہ خبر شائع ہوئی تھی، اور اندر علم کے اتنے بڑے قرآن و حدیث کے ماہر کی خبر صرف 3 سطروں میں تھی۔ تو میرے دوستو، یہ ایک لمحہ فکر